blessings, peace be upon us, and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarva jivante jantavaha tatha grastama vartate itara sharama. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुवीशो जहीतुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा अकाबिर उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, प्यारे बच्चों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। सबसे पहले अराकीन जलसा का हाफिज़ अब्दुस्सलाम साहब का, अब्दुस्सुबहान साहब का, जिनकी दावत पर नाचीज़ की हाज़िरी हुई। इस इलाक़े में पहली बार नाचीज़ को बहैसियत मुक़र्रिर हाज़िरी का मौका मिला, वरना आपकी ये बस्ती, आपका ये गांव एक बड़े तालीमी इदारे के नाम से मशहूर है। आप लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, तालीम की निस्बत से आपको नवाजा, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर तरक्की का रास्ता, चाहे दुनियावी सतह पर हो या दीनी सतह पर हो, वो रास्ता, वो तरक्की का रास्ता, वो एक ही रास्ता है, वो तालीम का और एजुकेशन का। इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी संविधान कुरान करीम को जब नाजिल करना था, क़यामत तक अपना एक कानून दुनिया के सामने पेश करना था, तो उसमें जो सबसे पहला मैसेज अल्लाह ने अपनी तरफ से दुनिया के इंसानों के बीच में रखा है, तो वो तालीम का ही मैसेज रखा। आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि अल्लाह ने 3,22,000 हरफों वाला कुरान हमें अता फरमाया है। ये अल्लाह के तरफ से है, ये अल्लाह का कलाम है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम है। इसको उतारने वाला, लाने वाला इस ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी तकरीबन 571 साल तक आसमान से ज़मीन का रिश्ता मुनक़ते था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए से इस रिश्ते को फिर से बहाल किया और आसमानी वही ज़मीन पर नाजिल किया, और उस वही का जो पहला मैसेज है और पहला पैगाम है वो तालीम से ही जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि कुरान करीम की जो पहली वही है, जो पहली आयत है जो आसमान से ज़मीन पर नाजिल की गई, the first revolution, the first message of Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth to teach the people what is wrong, what is right. The first message that is related to the education, जो ताल्लुक़ रखता है वो मैसेज वो तालीम से है।
اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اللہ کا سب سے پہلا میسج ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو آسمان سے زمین پر اتارا، تعلیم کا میسج ہے۔ جس وقت نبی پیدا ہوئے اور جس جگہ پر پیدا ہوئے، دنیا کی سب سے زیادہ برائی وہاں پر پائی جاتی تھی، شراب کے تعلق سے ہو، بےایمانی کے تعلق سے ہو، اور عقیدے کے تعلق سے ہو، اور بھی بہت ساری گناہ جو پائے جاتے ہیں وہ سب پائے جاتے تھے وہاں پہ۔ ان تمام گناہوں کے خاتمے کے لیے اللہ نے پہلا پیغام عبادت کا نازل نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ محمد آپ نماز پڑھیے، اے محمد آپ زکوٰۃ دیجئے، اے محمد آپ روزہ رکھیے، آپ حج کیجئے، یہ سب تو بعد کی بات ہے۔ تو سب سے پہلا میسج فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ ٹو دا ورلڈ، آسمان سے زمین پر آیا، وہ میسج تعلیم کا تھا۔ اقرأ، قرأ یقرأ قرآن کا مطلب آتا ہے پڑھنا، پڑھیے، اسی لیے اسی سے اس میں فاعل قاری ہے، چونکہ وہ پڑھتا ہے قرآن کو، قاری پڑھنے والا۔ تو کیا پیغام دیا کہ پڑھیے، یعنی اے نبی آپ پہلے نالج حاصل کیجئے، آپ پہلے جانکاری پراپت کیجئے، اس لیے کہ سماج میں جو برائی ہے اگر آپ ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ کو خاتمہ کرانا تھا محمد رسول اللہ سے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم سے سفر کا شروع کرایا ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے تعلیم سے، اسی لیے ہم اس سے یہ سبق لے سکتے اپنی سماج میں جو برائی ہے، چاہے وہ شراب کے تعلق سے ہو، نشہ کے تعلق سے ہو، سود کے تعلق سے ہو، شادی کے اندر میں اور بھی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جتنی بھی بگاڑ اور شر و فساد اس زمین پر ہے دنیا کے اندر، اگر ہم ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو there is nothing but only one way، ایک ہی راستہ، وہ راستہ تعلیم کا راستہ ہے، وہ راستہ ایجوکیشن کا راستہ ہے، وہ راستہ گیان کا راستہ ہے، اور تعلیم سے ہی انسان بڑا ہوتا ہے، تعلیم سے ہی انسان مہان ہوتا ہے، نالج سے ہی انسان گرو بنتا ہے۔ کوئی پیسوں سے مہان نہیں ہوتا، کوئی دولت سے مہان نہیں ہوتا، کوئی پاور سے بھی بڑا نہیں ہوتا، کوئی حکومت سے بڑا نہیں ہوتا، کوئی سی ایم پی ایم چیف منسٹر راشٹرپتی ادھیکش بننے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا سماج کے اندر۔ اگر پیسوں کی وجہ سے بڑا ہوتا تو قارون سے زیادہ دولت اس زمین کے اوپر اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اگر سب سے بڑا نام دنیا کے اندر کسی کا ہوتا تو قارون کا ہوتا، لیکن اللہ نے اس قارون کو بھی باعث عبرت بنا دیا ہے۔ آج تک زمین کے پاتال میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت سے بھی انسان بڑا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی پاور سے بھی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر پاور سے، طاقت سے، حکومت سے انسان اگر بڑا ہوتا تو اس زمین پر، پوری پرتھوی پر 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی یہ دھرتی، یعنی 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا۔ اس سے 3 گنا بڑے علاقے پر 14 کروڑ 6 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو، پانی کو پیدا کیا۔ تو اس زمین پر سب سے بڑی حکومت 4 بادشاہوں کی رہی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے، اور 2 مسلم بادشاہ ہے، ایک ذوالقرنین ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن اگر کوئی حکومت کی وجہ سے بڑا ہوتا، مہان ہوتا، تو نمرود کا نام سامنے آتا کہ نہیں، نمرود دنیا کا سب سے بڑا اور مہان انسان ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو باعث عبرت بنا دیا ہے۔
خدائی دعویٰ کرنے کی وجہ سے بخت نصر کو بھی ظالم